آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 274 اور 275 پڑھتے ہیں اور ان آیات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ صدقات و خیرات کے احکام کا تتمہ یہ فرمایا، الذین، وہ لوگ جو ينفقون، خرچ کرتے ہیں، اموالہم، اپنے مال، باللیل، رات میں، والنہار، اور دن میں، سرًا، پوشیدہ، وعلانیةً، اور ظاہر، فلہم، تو ان کے لیے، اجرہم، ان کا اجر ہے، عند ربہم، ان کے رب کے ہاں، ولا، اور نہ، خوف، کوئی خوف ہوگا، علیہم، ان پر، ولا ہم، اور نہ وہ، یحزنون، غمگین ہوں گے۔ یہ آیت دراصل صدقات و خیرات کے احکام کا تتمہ ہے، یعنی آخرت میں ایک دفعہ پھر صدقہ کی ترغیب دی جا رہی ہے۔ اب اس کی عین ضد سود کا بیان شروع ہو رہا ہے۔ صدقات و خیرات سے جہاں آپس میں ہمدردی، مروت، اخوت، فیاضی پیدا ہوتی ہے، وہاں طبقاتی تقسیم بھی کم ہوتی ہے۔ اس کے برعکس سود سے شقاوت قلبی، خود غرضی، منافرت، بے مروتی، بخل جیسے اخلاق رذیلہ پروش پاتے ہیں، اور طبقاتی تقسیم بڑھتی چلی جاتی ہے، جو بالآخر کسی نہ کسی عظیم فتنہ کا باعث بن جاتی ہے۔ اشتراکیت دراصل ایسے ہی فتنہ کی پیداوار ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالی جل شانہ نے ہر وقت اور ہر حال میں خیرات کرنے اور خدمت دین میں مال خرچ کرنے کی ترغیب دی ہے، دن کو رات کو، عمومی اوقات اور چھپا کر، اور اعلانیہ سے عموم احوال مراد ہے۔ ان لوگوں کے لیے اجر عظیم اور فضیلت کا بیان ہے جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے عادی ہیں، تمام حالات و اوقات میں، رات میں، دن میں، خفیہ اور اعلانیہ، ہر طرف فی سبیل اللہ خرچ کرتے رہتے ہیں۔ اس کے ضمن میں بھی یہ بتلا دیا کہ صدقہ و خیرات کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں، نہ رات اور دن کی کوئی تعیین ہے۔ اسی طرح خفیہ اور اعلانیہ دونوں طرح سے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ثواب ہے، بشرط کہ اخلاص کے ساتھ خرچ کیا جائے، نام و نمود مقصود نہ ہو۔ الذین، وہ لوگ جو یاکلون، کھاتے ہیں، الربا، سود، لا یقومون، نہیں وہ کھڑے ہوں گے، الا، مگر، کما، جس طرح، یقوم، کھڑا ہوتا ہے، الذی، وہ شخص جو، یتخبطہ، اس کو بدحواس بنا دیا ہو، الشیطان، شیطان نے، من المس، چھونے سے، ذالک، یہ سزا، بأنہم، اس وجہ سے ہے کہ، قالوا، انہوں نے کہا، انما، در حقیقت، البیع، بیع، تجارت تو ہے ہی، مثل الربا، سود کے مثل۔ سود کو عربی زبان میں ربا کہتے ہیں، جس کا لغوی معنی ہے بڑھنا،
اضافہ ہونا، بلند ہونا، اور شرعی اصطلاح میرے پاس سود کی تعریف ہی ہے قرض دے کر اس پر مشروط اضافہ یا نفع لینا، یعنی ناپ کر بیچی جانے والی یا وزنی تول کر بیچی جانے والی چیز کے تبادلے میں دونوں فریقوں میں سے کسی ایک کو ایسی زیادتی کا ملنا جو عوض سے خالی ہو اور عقد میں مشروط ہو۔ مثلا رقم کے عوض رقم لینا، جیسے سود روپے کسی کو قرض دیا اور دیتے وقت یہ شرط لگائی کہ 100 سے زائد مثلا 200 روپے دینے ہوں گے، یا قرض دے کر اس سے مزید کوئی فائدہ لینا، بلا شبہ سود اسلام میں قطعی طور پر حرام ہے، کیونکہ یہ ایک ایسی لعنت ہے جس سے نہ صرف معاشی استحصال، مفت خوری، حرص و طمع، خود غرضی، شقاوت، سنگ دلی، مفاد پرستی جیسی اخلاقی قباحتیں جنم لیتی ہیں، بلکہ معاشی اور اقتصادی تباہ کاریوں کا ذریعہ بھی ہے۔ اسی وجہ سے قرآن مجید میں سود سے منع کیا گیا ہے۔ اے ایمان والو، سود مت کھاؤ، یعنی مت لو اصل سے کئی حصے زائد کر کے، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو، امید ہے کہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ الذین یاکلون الربا لا یقومون، وہ قیامت کے دن نہیں کھڑے ہوں گے اپنی قبروں سے، الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، مگر اس شخص کی طرح جسے شیطان نے چمٹ کر مخبوط الحواس کر دیا ہو۔ جب کسی شخص پر جن اثر ڈالتا ہے، جسے جن کا سایہ یا جن کا چمٹنا کہتے ہیں، تو وہ شخص اپنے ہوش و حواس میں قائم نہیں رکھ سکتا، اچھے طریقے سے کھڑا نہیں ہو سکتا، طرح طرح کی حرکتیں کرتا ہے۔ تو فرمایا قیامت کے دن سود خور کی بھی یہی حالت ہوگی، جب وہ قبروں سے اٹھیں گے تو ان کے پاؤں لڑکھڑاتے ہوں گے اور ان پر جنون کی سی کیفیت طاری ہوگی، یہ ان کے لیے سود خوری کی سزا ہوگی۔ فرمایا سود خور قیامت کے روز قبر سے حواس باختہ اٹھے گا۔ فرمایا ذالک بأنہم، اس کی وجہ یہ ہے کہ قالوا انما البیع مثل الربا، انہوں نے کہا تجارت سود کی مانند ہے۔ دونوں چیزوں میں کوئی فرق نہیں، لوگ تجارت کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، پھر اس میں نفع کماتے ہیں، اس طرح ساہوکار بھی اپنی رقم لگاتا ہے، اس پر نفع لیتا ہے۔ سود خور کا یہ نظریہ ظاہر کرتا ہے کہ دنیا میں اسے سرمایہ جمع کرنے، حلال حرام میں عدم تمیز کا جنون ہو چکا ہے، اس لیے یہ سود کو تجارت کے برابر قرار دے رہا ہے۔ حالانکہ منافع کس جنس کے بدلے میں ہوتا ہے؟ ایک شخص کوئی چیز بیچتا ہے اور اپنی لاگت سے زیادہ وصول کر کے نفع کماتا ہے، مگر سود میں تو کسی چیز کا تعلق ہی نہیں ہوتا۔ سود خور نہ کوئی چیز خریدتا ہے اور نہ اسے بیچتا ہے، بلکہ صرف روپیہ ادھار دے کر اس پر سود لیتا ہے، جو قطعاً حرام ہے۔ سود دو شکلوں میں حرام ہوتا ہے، ادھار کی شکل میں یا اجناس کی صورت میں۔ اگر کوئی شخص کسی دوسرے شخص کو قرض کے طور پر کچھ رقم دیتا ہے اور پھر مقررہ مدت کے بعد اس رقم کے ساتھ کچھ زائد بھی لیتا ہے تو یہ صریحاً سود ہے، کیونکہ قرض دینے والے نے نہ اس میں محنت کی ہے، نہ وقت دیا ہے، نہ صلاحیت صرف کی ہے، وہ محض اپنی رقم کے بل بوتے پر مقررہ نفع حاصل کرنا چاہتا ہے، جو سود ہے۔ جنس کی صورت میں یہ ہے کہ کوئی شخص جن کسی دوسرے شخص کو مقررہ مدت کے لیے دے اور پھر واپسی پر ادا شدہ جنس سے زیادہ لے، یہ بھی سود ہوگا۔ وَأَحَلَّ، حالانکہ حلال کیا، اللہ نے البیع، بیع تجارت کو، وحرم، اور حرام کیا اس نے الربا، سود کو۔ فمن، پھر وہ شخص کے جاءہ، آ گئی اس کے پاس موعظۃ، نصیحت، من ربہ، اس کے رب کی طرف سے، فانتہا، تو باز آ گیا، فلہ، تو اس کے لیے ہے، ما سلف، جو کچھ پہلے ہو چکا، وامرہ، اور اس کا معاملہ اللہ، اللہ کی طرف ہے، ومن، اور جو شخص عاد، دوبارہ سودی معاملہ کرے، فاولئک، تو وہی لوگ، اصحاب النار، دوزخ والے ہیں، ہم، وہ، فیہا، اس میں، خالدون، ہمیشہ رہیں گے۔
مال اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت ہے جس کے ذریعے انسان اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنی دنیاوی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے، لیکن شریعت اسلامیہ نے ہر شخص کو مکلف بنایا ہے کہ وہ صرف جائز و حلال طریقے سے مال ہی کمائے، کیونکہ کل قیامت کے دن ہر شخص کو مال کے متعلق اللہ رب العزت کو جواب دینا ہوگا کہ کہاں سے کمایا، یعنی وسائل کیا تھے اور کہاں خرچ کیا، یعنی مال سے متعلق حقوق العباد یا حقوق اللہ میں کوئی کوتاہی تو نہیں کی۔ مال کی نعمت اور ضرورت ہونے کے باوجود خالق کائنات اور تمام نبیوں کے سردار حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مال کو متعدد مرتبہ فتنہ، دھوکے کا سامان اور محض دنیاوی زینت کی چیز قرار دیا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم مال و دولت کے حصول کے لیے کوئی کوشش ہی نہ کریں، کیونکہ حلال رزق کا طلب کرنا اور اس سے بچوں کی تربیت کرنا خود دین ہے، بلکہ مقصد یہ ہے کہ اللہ کے خوف کے ساتھ زندگی گزاریں، اخروی زندگی کی کامیابی کو ہر حال میں ترجیح دیں۔ کہیں کوئی معاملہ درپیش ہو تو اخروی زندگی کو داؤ پر لگانے کی بجائے فانی دنیاوی زندگی کے عارضی مقاصد کو نظر انداز کر دیں۔ نیز شک و شبہ والے امور سے بچیں۔ ان دنوں حصول مال کے لیے ایسی دوڑ شروع ہو گئی ہے کہ اکثر لوگ اس کا بھی اہتمام نہیں کرتے کہ مال حلال وسائل سے آ رہا ہے یا حرام وسائل سے، بلکہ کچھ لوگوں نے تو اب حرام وسائل کو مختلف نام دے کر اپنے لیے جائز سمجھنا شروع کر دیا ہے۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تو مشتبہ چیزوں سے بھی بچنے کا حکم دیا ہے، اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ صرف حلال وسائل پر ہی اکتفا کرے، جیسے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حرام مال سے جسم کی بڑھوتری نہ کرو کیونکہ اس سے بہتر آگ ہے۔ نیز نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ حرام کھانے پینے اور حرام پہننے والوں کی دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں۔ فرمایا سود خوروں کا نظریہ یہ ہے کہ تجارت سود کے مثل ہے، وَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تجارت کو حلال قرار دیا، سود کو حرام قرار دیا ہے۔ تجارت میں کبھی منافع ہوتا ہے، کبھی نقصان کا احتمال بھی ہوتا ہے، جبکہ سود ایک مقرر منافع ہے جو بہر صورت رقم دہندہ کو وصول ہوتا رہتا ہے۔ چنانچہ فتح مکہ کے اندر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا سود بالکل چھوڑ دو، سابقہ تمام سود ختم ہو گئے۔ فرمایا میرے خاندان والے جو سود وصول کرتے تھے وہ بھی میں نے ختم کر دیا ہے، اب کسی کو سود کی رقم لینے کی اجازت نہیں۔ سب سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو سود ختم کیا اور فرمایا کہ اصل قرضہ واپس لے سکتا ہے مگر سود کا ایک پیسہ تک لینے کی اجازت نہیں۔ تمام سود مٹا دیے گئے۔ فرمایا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَبِّهِ، جس شخص کے پاس اس کے رب کی طرف سے نصیحت آ گئی، یعنی سود کی حرمت کا حکم پہنچ گیا، فَانْتَهَا، تو اس شخص نے سود لینا چھوڑ دیا، فَلَهُ مَا سَلَفَ، تو جو کچھ ہو چکا وہ اس کے لیے ہے، یعنی جو سود حاصل کر چکا ہے اس کا کچھ مواخذہ نہیں، یعنی حرکت سود کا قانون آنے سے پہلے سود کی جو رقم لے چکا ہے وہ اس کی ہو گئی، اب اس کی واپسی کی ضرورت نہیں۔ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، اس کا معاملہ اللہ کی طرف ہے، وہ اسے معاف کرنے پر قادر ہے، تاہم یہ اس کی نیت پر منحصر ہے کہ اس نے دل سے اللہ کے حکم کو قبول کر لیا ہے یا میں دکھاوے کے لیے سود لینا بند کیا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ ایسے شخص کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جن لوگوں نے سود کی حرمت نازل ہونے سے پہلے لوگوں سے سود وصول کیا ہے، کیونکہ اس وقت تک سود کے حرام ہونے کا اعلان نہیں ہوا تھا، اس لیے وہ پچھلے معاملات معاف ہیں اور ان کے ذریعے جو رقمیں وصول کی گئی ہیں وہ واپس کرنے کی ضرورت نہیں۔ البتہ حرمت کے اعلان کے وقت جو سود کسی پر واجب الادا ہو وہ لینا جائز نہیں ہوگا بلکہ اسے چھوڑنا ہوگا۔ یعنی جن لوگوں نے حرمت سود کو تسلیم نہ کیا وہی اعتراض کرتے رہے کہ بیع اور سود میں کوئی فرق نہیں، وہ کافر ہونے کی وجہ سے ابدی عذاب کے مستحق ہوں گے۔
ومن عادا، اور جو کوئی دوبارہ سودی کاروبار شروع کر دے گا، فاولئک اصحاب النار، یہی لوگ اہل جہنم ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم آ جانے کے بعد جو شخص سودی لین دین سے باز نہ آیا تو وہ اسی لائق ہے کہ جہنم کے گڑھے میں پھینک دیا جائے، جہاں سے کبھی چھٹکارا نہ ہو۔ اگر اس نے سود کو حلال سمجھ کر کھایا ہے تو پھر تو قطعی کافر ہے، اور حلال تو نہیں جانتا مگر کھا رہا ہے تو پھر شدید درجے کا گناہ گار ہے اور دوزخ کا مستحق ہے۔ ہمارے معاشرے میں جو بڑے بڑے گناہ عام ہوتے جا رہے ہیں، ان میں سے ایک بڑا خطرناک اور انسان کو ہلاک کرنے والا گناہ سود ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر سود کی حرمت کا اعلان فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، آج کے دن جاہلیت کا سود چھوڑ دیا گیا ہے۔ سب سے پہلا سود جو میں چھوڑتا ہوں وہ ہمارے چچا سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا سود ہے۔ وہ سب کا سب ختم کر دیا گیا ہے، کیونکہ سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ سود کی حرمت سے قبل لوگوں کو سود پر کر دیا کرتے تھے۔ اس لیے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج کے دن میں ان کا سود جو دوسرے لوگوں کے ذمہ ہے وہ ختم کرتا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 7 ہلاک کرنے والے گناہوں سے بچو۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وہ 7 بڑے گناہ کون سے ہیں جو انسانوں کو ہلاک کرنے والے ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نمبر 1 شرک کرنا، نمبر 2 جادو کرنا، نمبر 3 کسی شخص کو نہ قتل کرنا، نمبر 4 سود کھانا، نمبر 5 یتیم کے مال کو ہڑپنا، نمبر 6 کفار کے ساتھ جنگ کی صورت میں میدان سے بھاگنا، نمبر 7 پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سود لینے اور دینے والے، سودی حساب لکھنے والے، سودی شہادت دینے والے سب پر لعنت فرمائی ہے۔ سود لینے اور دینے والے پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لعنت کے الفاظ حدیث کی ہر مشہور معروف کتاب میں موجود ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 4 شخص ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے لازم کر لیا ہے کہ ان کو جنت میں داخل نہیں کریں گے اور نہ ان کو جنت کی نعمتوں کا ذائقہ چکھائیں گے۔ پہلا شراب کا عادی، دوسرا سود کھانے والا، تیسرا ناحق یتیم کا مال اڑانے والا، چوتھا ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سود کے 70 سے زیادہ درجے ہیں اور ادنا درجہ ایسا ہے جیسے اپنی ماں سے زنا کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک درہم سود کا کھانا 36 مرتبہ زنا کرنے سے زیادہ ہے۔ یا اللہ امت مسلمہ پر رحم فرما، اس میں قرآن پاک کے احکامات زندہ فرما، آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔